رات کا وقت ہے، اپنے گھر میں ہیں، کاشانہ اقدس میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح مکے والوں کی امانتیں لوٹا دینا، اور پھر بعد میں تم بھی مدینے چلے آنا۔ باہر دشمن برہنہ تلواریں لیے کھڑے ہیں، خون کے پیاسے ہیں۔ کیا کائنات میں کوئی اور ہستی بھی ایسی کسی نے دیکھی آج تک کہ جس کے دشمن جان لینے کے در پہ ہوں اور وہ اس حالت میں بھی اپنے دشمنوں کی امانتیں لوٹانے کی اسے فکر ہو؟ کیا ایسا لیڈر بھی کہیں کسی نے دیکھا؟ ایسا رہبر و رہنما بھی کسی نے دیکھا؟ اس حالت میں بھی فکر ہے تو یہ کہ مکے والوں کی امانتیں، مجھے وہ صادق اور امین کہتے ہیں، اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں، مجھے سچا کہتے ہیں، ان کی امانتوں میں کوئی خیانت نہ آئے۔ ایک آج ہم ہیں، عشق کے دعوے بھی بڑے ہیں، لیکن امانتوں کے بارے میں ہمارا کیا حال ہے؟ من حیث القوم، چھوٹے سے لے کر بڑے تک امانت دار وہی ہے جسے موقع نہیں ملتا، ورنہ گنے کی ٹرالی سے گنا کھینچنے سے لے کر اقتدار اعلیٰ تک ہر شخص اپنے اپنے حساب سے امانت میں خیانت، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ یہ جان بھی تو کسی کی امانت ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی امانت کے بارے میں سوچا کہ کسی نے کوئی چیز امانتاً ہمارے پاس رکھوائی؟ پہلے تو بینک نہیں ہوتے تھے نا، لوگ اپنی امانت کہیں سفر پہ جاتے، انہیں کہیں جانا پڑتا تو گھر میں کوئی قیمتی شے ہوتی تو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، وہ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی امین مل جائے، اس کے پاس وہ ساری امانت رکھوا دیتے تھے۔ اور کفار مکہ اپنی امانتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ لوگ اپنی امانتیں ہمارے پاس رکھواتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ بھی سیرت کے پہلو ہیں، انہیں بھی سننا چاہیے کہ اس حالت میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امانتیں لوٹانے کی ذمہ داری سونپی، اور انتخاب کس کا کیا؟ اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائے۔ اور آپ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جتنا چین سے میں اس شب سویا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں سویا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں مدینے آنا ہے، تو موت تو نہیں آ سکتی۔ لہٰذا سبز چادر، حضور علیہ السلام کی جو چادر مبارکہ تھی، سبز یمنی چادر اپنے اوپر تانی اور آرام سے چین کی نیند سوئے۔ کتنی تسکین میسر ہے آقا تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ اور ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے درمیان سے نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے۔ آقا کریم نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس پہ سورہ یاسین پڑھ کے جو پھینکا، عقل سے تو ویسے ہی اندھے تھے، بصارت بھی انہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام کے لوائے مبارک پر سورہ یاسین کی آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ان کے آنکھوں پہ پردہ آ گیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں پائے، اندھے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام ان کے درمیان سے چلے گئے، مٹی ڈالی ان کے سروں پر وہ خاک، اور وہ تلواریں لیے یوں کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر گھور رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام آپ سامنے سے جا رہے ہیں۔ اب وہ کھڑے میں آپس میں بات کر رہے ہیں، کبھی کبھی کوئی ان میں سے جھانکتا تھا اندر کہ دیکھو کہیں سو تو رہے، دیکھا سو رہے ہیں، چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ میں کہا بھائی یہ تو سو رہے ہیں۔ کافی دیر گزری تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا تم سارے کیا کر رہے ہو؟ کہا ابھی بانی اسلام کا خاتمہ کریں گے۔ کہا وہ تو کافی دیر پہلے یہاں سے تشریف لے گئے، میں نے دیکھا انہوں نے مٹی بھی پھینکی تمہارے اوپر، انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ لگایا تو مٹی واقعی تھی۔ انہوں نے کہا جا کے دیکھو دیکھو ادھر،
ایک کو کہا جھانکو، اس نے جھانکا، کہا وہ تو سو رہے ہیں چادر اوڑھ کے۔ کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو میاں، وہ تو سو رہے ہیں۔ کہا اچھا تمہاری مرضی بھائی۔ آپ علیہ السلام ان کے سامنے سے تشریف لے گئے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اب جب صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے انگڑائی لی، آرام سے کھڑے ہوئے۔ اب وہ دیکھنے لگے، تھوڑا اندھیرا ہے، اجالا ہے، حیران ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ یہ ایک نے کہا کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ انگشت بدنداں ہیں سبھی مکے کے کافر، کہ سویا تو محمد تھا یہ جاگا کیوں علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے اس میں ایک راز ہے، بڑا راز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امانتوں کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ مولا علی ہے، اور اپنی امانت یعنی اپنے محبوب کی رفاقت کی ذمہ داری جسے سونپی وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ہم تو الحمدللہ سارے اصحاب کے ماننے والے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ اتنا پیارا ہے الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو اصحاب رسول کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارا تو مسلک اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہستیاں تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ایک ایک شے، ایک سید زادے کی بھی ہمارے ہاں تعظیم کی جاتی ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارکہ تو بڑی شان والی ہے، اس نالین کے نقش کو بھی ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔